الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، ممبر نور پر جلوہ بار حضرت مولانا محمد انیس صاحب، حضرت مولانا محمد دانش صاحب، حافظ و قاری محمد سراج صاحب، حافظ و قاری محمد فرقان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان شان اہل بیت میں فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور میرے مسلمان بھائیوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ آج ذکر حسین سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ محفل ذکر امام علی مقام ہے. اور اس دور میں محفل امام علی مقام رچانا سجانا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ جہاں پر امام علی مقام کا نام لے کر لوگ خرافات کرتے ہیں، اور وہیں پر کچھ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو طرح طرح کی باتیں اور تاریخ کے اندر انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی ہماری اولاد امام علی مقام سے محبت رکھے، امام حسین سے محبت رکھے، تو اس تک پہنچانے کے لیے، یعنی اپنی اولاد تک پہنچانے کے لیے
امام علی مقام کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ امام علی مقام کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب محرم کا تحفہ، اس کے اندر 5 ایسی باتیں میں نے لکھی ہے، اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہو تو پڑھ لے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو سنی مسلمان بنایا، اس نے ہم سب کو سنی مسلمان بنایا، اور ہر سنی مسلمان یہ جانتا ہے، میرے مسلمان بھائیوں بہت غور سے میری گفتگو کو سننا، ہر سنی مسلمان یہ جانتا ہے کہ اعمال کے لیے، عبادتوں کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، ایمان کا ہونا شرط ہے۔ نماز ایمان والوں پر فرض ہوتی ہے، نماز ایمان والوں پر فرض ہوتی ہے، روزہ ایمان والوں پر فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ ایمان والوں پر فرض ہوتی ہے، حج ایمان والوں پر فرض ہوتا ہے۔ گویا کہ تمام عبادتوں کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جب ایمان ہوگا پھر اس کے بعد جب عبادت کی جائے گی تب یہی عبادت آپ کو فائدہ پہنچائے گی، یہی عبادت آپ کو فائدہ پہنچائے گی، ورنہ آپ ہزاروں رکعت دن بھر میں نفلی عبادتیں پڑھ ڈالیں، نفلی عبادتیں کر ڈالیں، کوئی بھی عبادت آپ کے کام نہیں آئے گی۔ کل بروز حشر جب آپ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو اس میں کوئی بھی نیکی نہیں موجود ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ایمان نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ ہر عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، ہر عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے میرے آقا نے فرمایا توحید، دوسری چیز میرے آقا نے بتائی نماز، تیسری چیز میرے آقا نے بتایا روزہ، چوتھی چیز میرے آقا نے بتایا زکوٰۃ، پانچویں چیز جو میرے آقا نے بتایا وہ حج۔ اب ان 5 چیزوں میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہے، جس کو میرے آقا نے سب سے پہلے نمبر پر بتایا وہ ہے توحید، یعنی کلمہ شہادت کا پڑھنا۔ اب اگر کوئی کلمہ شہادت کو پڑھتا ہے مگر کلمہ شہادت کے اندر جو چیز موجود ہے اس چیز کو نہیں مانتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، تو اب یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا ایمان مکمل ہے اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اس نے اس پر ایمان نہیں لایا جو کلمہ شہادت کے اندر موجود ہے، صرف زبان سے اس نے کہا ہے، اور ایمان لانے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب،
یعنی زبان سے اقرار بھی کرنا ہوگا اور دل سے بھی ماننا ہوگا، تب تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اس کے بعد تم جب عبادت کرو گے تو تمہاری عبادتیں تم کو فائدہ پہنچائیں گی، تمہاری عبادتیں تم کو فائدہ پہنچائیں گی۔ اور اگر تم نے زبان سے اقرار تو کر لیا مگر دل سے نہیں مانا تو میرے مسلمان بھائیوں اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، تم نے جو نماز کی عمارت کھڑی کی ہے وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تم نے جو روزے کی عمارت کھڑی کی وہ روزے کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جو تم نے زکوٰۃ کی عمارت کھڑی کی، زکوٰۃ کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تم نے جو حج کی عمارت کھڑی کی وہ عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں تم نے جو بنیاد رکھی ہے وہ بنیاد میں ایمان نہیں ہے، اور جب تک بنیاد میں ایمان نہیں ہوگا تب تک تمہاری عبادتوں کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اب معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں، عبادتوں کے لیے ایمان شرط ہے۔ معلوم کیا ہوا، عبادتوں کے لیے ایمان شرط ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے ایمان شرط ہے اور ایمان کے لیے کیا شرط ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کے لیے کیا شرط ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں آئیے اس کا جواب لینے کے لیے ہم کو 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ نبوی دور میں یعنی اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے والے دور میں جانا پڑے گا۔ اس کے بعد نبی سے پوچھنا پڑے گا، یا رسول اللہ آپ نے تو یہ بتا دیا کہ عبادتوں کے لیے ایمان شرط ہے، تو ایمان کے لیے کیا شرط ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں حدیث پاک کو اٹھاؤ، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک دن میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آپ کے چچا تشریف لائے۔ کون چچا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میرے آقا کے دربار میں آئے۔ جب میرے آقا کے دربار میں آپ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چچا کا چہرہ جو ہے وہ گیلا ہوا ہے، چہرہ گیلا ہوا ہے، آپ کے چہرے سے غمزدگی کا آثار نمودار ہو رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اے میرے چچا آخر وجہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے، کیوں آپ پریشان ہو، آخر آپ کا چہرہ کیوں گرا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے چہرے سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ غصے میں ہیں، آخر وجہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا کے چچا حضرت عباس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج میں قریشیوں کے پاس سے گزر رہا تھا، تو جب میں قریشیوں کے پاس پہنچا تو دو قریشی آپس میں بات کر رہے تھے۔ قبیلہ قریش کے دو افراد بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے، مگر جب انہوں نے مجھ کو دیکھا تو خاموشی اختیار کر لی۔ انہوں نے جب مجھ کو دیکھا تو خاموشی اختیار کر لی، اسی وجہ سے میں پریشان ہوں، یہی وجہ ہے کہ میری پریشانی کی یہی وجہ ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میرے چچا قریش کے ان دو افراد کے پاس گئے تھے اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، میرے مسلمان بھائیوں بہت بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ کبھی کبھی ایسا اکثر ہوتا ہے کہ دو افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور جب تیسرا شخص آ جاتا ہے تو
دونوں افراد خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، مگر میرے مسلمان بھائیوں دیکھو حدیث پاک میں کیا ملتا ہے کہ جب میرے آقا کے چچا حضرت عباس نے یہ بات میرے آقا کے سامنے پیش کی کہ یا رسول اللہ دونوں نے خاموشی اختیار کر لی، مجھ کو دیکھ کر باتیں کرنا بند کر دیا، جبکہ میرے مسلمان بھائیوں ان دونوں افراد نے حضرت عباس کا استقبال بھی کیا تھا، ادب بھی کیا تھا اور گفتگو بھی کی تھی، مگر میرے مسلمان بھائیوں جو خاموشی اختیار کر لی حضرت عباس کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اس وجہ سے آپ کا چہرہ گر گیا، آپ کے چہرے پر رنج و علم کا آثار آ گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں جب میرے آقا نے حضرت عباس کے چہرے پر یہ کیفیت دیکھی اور پوچھنے کے بعد اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا کے بھی چہرے کی کیفیت بدل گئی، میرے آقا کے بھی چہرے کی کیفیت بدل گئی اور میرے آقا فوراً اٹھے اور مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ منبر پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں سنو، اے میرے غلاموں سنو، اے میرے جانثاروں سنو۔ میرے آقا نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر لیا۔ اب صحابہ اکرام میرے آقا کی طرف مخاطب ہو گئے ہیں۔ اب میرے آقا نے گفتگو کرنا شروع کیا۔ میرے آقا نے اپنی گفتگو شروع کہاں سے کی؟ یہاں سے میرے آقا نے گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اب آگے میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے جانثار ساتھیوں سن لو، کسی بھی مسلمان کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا، کسی کے قلب میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے میرے قرابت داروں سے محبت نہ کرے، میرے قرابت داروں سے محبت نہ کرے۔ میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا نے واضح کر دیا کہ جب تک تمہارے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، میرے قرابت داروں کی محبت نہیں ہوگی، تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے صحابہ اکرام کے سامنے اس چیز کو واضح کر دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا نے سب سے پہلے تعلیم کس کو دی؟ صحابہ اکرام کو دیا۔ صحابہ اکرام کو میرے آقا نے سب سے پہلے تعلیم دی۔ میرے آقا نے سب سے پہلے تعلیم دی کہ میرے اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں اہل بیت کی محبت کے بارے میں، اہل بیت کی شان و عظمت کے بارے میں میرے آقا نے بار بار صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ کبھی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے اتر کر حسنین کریمین کو اٹھا لیا خطبہ چھوڑ کر۔ کبھی میرے آقا نے حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر چکر لگا کے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ دیکھو دیکھو حسنین و کریمین کا کیا مقام ہے۔ میرے آقا نے حسنین و کریمین کے لیے دعا کر کے صحابہ کرام کو آگاہ کر دیا کہ اس سے تم سمجھ لو کہ
کہ میرے اہل بیت کا مقام کیا ہے، حسنین و کریمین کا مقام کیا ہے، میرے آقا نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ حسنین و کریمین ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے مولا تو اس سے بھی محبت کر۔ یہ دعا میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں کی تھی، یعنی میرے آقا نے اہل بیت کی محبت میں رب کو بھی شامل کر لیا۔ میرے آقا نے اہل بیت کی محبت میں رب کو بھی شامل کر لیا۔ میرے آقا نے دعا یوں کی کہ مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے مولا تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اے مولا تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اور صرف یہی تک میرے آقا نے محدود نہیں رہنے دیا، بلکہ میرے آقا نے آگے اور دعا میں فرمایا مولا جو ان سے محبت رکھے، جو ان سے محبت کرے، اے مولا تو اس سے بھی محبت کر۔ اب جو بھی حسنین و کریمین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور اللہ کا محبوب بھی اس سے محبت کرے گا۔ یہ مقام ہے حسنین و کریمین کا۔ میرے آقا نے بار بار صحابہ اکرام کو تعلیم دی۔ کبھی میرے آقا نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا نے بار بار صحابہ اکرام کو تعلیم دی تھی اور یہاں تک فرما دیا تھا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اب میرے مسلمان بھائیوں آج جو بدبخت یہ سوال کرتے ہیں، یہ رکھتے ہیں اور افواہیں اڑاتے ہیں، اور جنہوں نے تاریخ میں غلط باتیں لکھی ہیں، وہ لوگ اگر آج زندہ ہوتے تو ان کی گردن پر تلوار رکھ کے چلانے کا دل کرتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے صحابہ اکرام جلتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آؤ دیکھو تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھو، کیونکہ اگر تم نے صحابہ اکرام کو اسلام سے نکال دیا نہ تمہارا ایمان مکمل ہوگا اور نہ تمہارا اسلام مکمل ہوگا۔ اگر تم نے صحابہ اکرام پر نقطہ رکھ دیا، ان کے بارے میں غلط خیال رکھ لیا، نہ تمہارا ایمان مکمل ہوگا نہ تمہارا اسلام مکمل ہوگا۔ اور یہی تک نہیں بلکہ میرے مسلمان بھائیوں نہ تمہارا قرآن مکمل ہوگا اور نہ تمہاری حدیث مکمل ہوگی۔ اگر صحابہ اکرام کو بیچ سے نکال دیا جائے، صرف اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیا جائے، تو اسلام نہ مکمل ہو رہا ہے، نہ حدیث مکمل ہو رہی ہے، نہ قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا سے سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے والے کون؟ صحابہ اکرام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے در والوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام انہی دونوں سے ہم تک پہنچا ہے، کیونکہ اسلام انہی دونوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ اہل بیت نے نبی نے جو اپنے گھر میں کیا وہ تعلیم ہم تک پہنچائی، اور صحابہ اکرام نے جو باہر نبی کو کرتے ہوئے دیکھا وہ تعلیم ہم تک پہنچائی۔ آج وہی مکمل اسلام ہم تک پہنچا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں صحابہ اکرام اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ دیکھو میرے مسلمان بھائی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے وصال کے بعد میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ ایک دن میرے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھے پر
حسنین کریمین کو بٹھایا اور مدینے کی گلیوں میں آپ چکر لگانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صدیق اکبر کا جواب کیا تھا؟ میرے آقا صدیق اکبر نے جواب دیا کہ اے سوال کرنے والے چپ ہو جا، کیا تجھ کو نہیں معلوم ہے کہ میرے آقا ان دونوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، چکر لگایا کرتے تھے؟ وہی سنت آج میں ادا کر رہا ہوں، وہی سنت آج میں ادا کر رہا ہوں۔ جو کام میرے آقا نے کیا تھا، جو تعلیم میرے آقا نے دی تھی، اسی تعلیم پر میں عمل کر رہا ہوں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک بات اور دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی، ان تینوں کا یہ عمل تھا کہ اگر یہ لوگ کسی سواری سے سفر کر کے جا رہے تھے کہیں پر، یا کہیں سے آ رہے تھے اور سواری پر سوار ہوتے تھے، اگر ان کو اہل بیت کا کوئی فرد نظر آ جاتا، اہل بیت کا کوئی فرد نظر آ جاتا، اگر ابو بکر نے دور سے دیکھ لیا کہ فلاں اہل بیت کا فلاں شخص آ رہا ہے، فوراً حضرت ابو بکر سواری سے اتر جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ فلاں شخص آ رہا ہے، حضرت عمر بھی سواری سے اتر جایا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی کا بھی ایک ہی عمل تھا، اگر حضرت عثمان غنی نے دیکھ لیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ آ رہا ہے جس کا تعلق اہل بیت سے ہے، آپ بھی سواری سے اتر جایا کرتے تھے۔ اور صرف میرے مسلمان بھائیوں، اتر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ اس وقت تک سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے جب تک یہ اہل بیت کا شخص اپنی منزل پر پہنچ نہیں جاتا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب تک آل نبی اپنے گھر اپنی منزل پر نہیں پہنچ جاتے تھے، تب تک یہ لوگ پیدل ہی چلتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ایک چیز اور دیکھو کہ میرے آقا نے جو تعلیم دی تھی اپنے صحابہ کو اور جو مقام بتایا تھا اہل بیت کا، دیکھو ایک مرتبہ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر لینے کے بعد کا یہ بھی واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی مقام مدینہ کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے جنازے میں آپ شریک ہوئے۔ جنازہ آگے آگے چل رہا تھا، آپ بھی پیچھے پیچھے چل رہے تھے، یہاں تک کہ کسی وجہ سے آپ بھیڑ سے الگ ہوتے ہیں اور راستے کے کنارے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، اتنے میں حضرت ابو ہریرہ کی نظر پڑ گئی۔ فوراً حضرت ابو ہریرہ امام علی مقام کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میرے مسلمان بھائیوں سنو، حضرت ابو ہریرہ نے ایک چادر کو اوڑھ رکھا تھا، انہوں نے چادر کو فوراً نکالا اور امام علی مقام کے قدموں سے گرد کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ امام علی مقام کے قدموں سے گرد کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ ابو ہریرہ وہی ہیں جو بہت ہی زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، صحابی رسول ہے، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، نبی سے گفتگو کرنے والے ہیں اور حدیثوں کی روایت کرنے والے ہیں۔ مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ ابو ہریرہ کو معلوم تھا کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے،
جب حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر سے امام عالی مقام کے قدموں کو صاف کیا تو امام عالی مقام نے کہا کہ اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اب سنو میرے مسلمان بھائیوں، ابو ہریرہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اے امام عالی مقام، آپ کا جو مقام ہے، جو میں جانتا ہوں، جو میرے آقا نے مجھ کو بتایا ہے، اگر وہ مقام، وہ فضیلت میرے بعد والے بھی جان جاتے تو تم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ہمیشہ لے کر چلتے رہتے، تم کو ہمیشہ بٹھا کر اپنے کندھوں پر لے کر چلتے رہتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، تقیہ والوں کو چھوڑو، ان کو تقیہ بنا لو، بلکہ صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر دیکھو کہ صحابہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے، صحابہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اور ایک روایت سنو، ایک روایت اور سنو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مدائن فتح ہوا۔ مدائن ایک جگہ کا نام، ایک شہر کا نام ہے۔ جب وہ فتح ہوا اور مال غنیمت مدینہ میں آیا، مال غنیمت مدینے میں آیا، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا ارادہ کیا۔ مجاہد سامنے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، مجاہد بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جب تقسیم کرنے کی بات آئی، حضرت عمر کی محبت دیکھو اہل بیت سے میرے مسلمان بھائیوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ نبی کے نواسے، علی کے راج دلارے فاطمہ کی آنکھوں کے تارے کہاں ہیں؟ حسنین و کریمین کہاں ہیں؟ ان کو بلایا جائے۔ حسنین و کریمین حضرت عمر کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عمر نے مال غنیمت میں سے ایک ہزار درہم جو ہے حسنین و کریمین کو دیا۔ حسنین و کریمین کو ایک ہزار درہم دیا، اور باقی تمام لوگوں کو 500 درہم دیا۔ جب آپ نے یہ تقسیم کر دیا مال غنیمت لینے والوں میں آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سوال کر لیا کہ اے امیر المومنین، آخر وجہ کیا ہے؟ سب کو 500 درہم ملے مگر حسنین و کریمین کو 1000 درہم ملے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر پر قربان جائے، کیونکہ اگر آپ نے اس سوال کو کر کے واضح جواب نہ کر دیا ہوتا تو شاید آج بھی تقیہ کرنے والے تقیہ بنانا شروع کر دیتے، تقیہ بنانے والے تقیہ بنانا شروع کر دیتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عمر پر قربان جائے، حضرت عبداللہ بن عمر نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، آخر وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ اس میں منطق کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو مخاطب کیا، کہا کہ سن، تو راز جاننا چاہتا ہے، تو وجہ جاننا چاہتا ہے، سن لے، میں نے حسنین و کریمین کو جو یہ 1000 درہم دیا ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں دیا ہے یا کسی کے لحاظ میں نہیں دیا ہے، بلکہ اگر دیا ہے تو حسنین و کریمین کو اس لیے دیا ہے کیونکہ حسنین و کریمین کے نانا محمد الرسول اللہ ہے، حسنین و کریمین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، حسنین و کریمین کے ماموں حضرت ابراہیم ہے، حسنین و کریمین کی ماں حضرت فاطمہ زہرا ہے، حضرت
حسنین و کریمین کے والد حضرت علی ہے، ان کا جو خاندان ہے، ان کے گھر والے جو ہے، ان کے جیسا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، ان کا مقام سب سے بلند ہے، انہی وجہ سے ان کا بھی مقام بہت بلند ہے، اور جو مقام بلند ہے اسی وجہ سے میں نے ان کو سب سے زیادہ دیا، اسی وجہ سے میں نے ان کو سب سے زیادہ دیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، یہ بھی یاد رکھنا یہ حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے اہل بیت کی تعریف کی اور صحابہ اکرام نے سنا، اب یہی حضرت عبداللہ بن عمر حضرت علی کے پاس پہنچ گئے۔ اب حضرت علی کے پاس آپ پہنچ گئے، حضرت علی سے کہا کہ آج تو بہت ہی عجیب معاملہ پیش آیا۔ حضرت علی نے کہا کہ آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت علی سے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آج جب مال غنیمت بڑھ رہا تھا تو میرے بابا جان امیر المومنین نے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی بہت ہی تعریف کی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، حضرت علی عمر کی محبت میں جھومنے لگے، آپ کو ایک سرور آنے لگا۔ اب حضرت علی نے بھی عمر کی شان بیان کرنی شروع کر دی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم العمر سراج اہل الجنہ، عمر اہل جنت والے کے لیے سراج ہے، چراغ ہے۔ اب جب حضرت علی نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم سب کے آقا نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کے لیے چراغ ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، حضرت عبداللہ بن عمر نے جب اس حدیث پاک کو سنا تو اپنے والد محترم تک پہنچا دیا کہ حضرت علی نے یہ حدیث پاک بیان کی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، حضرت عمر نے جب اس حدیث پاک کو سنا، آپ فوراً حضرت علی کے دربار میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اے علی میرے بھائی، میں نے سنا ہے کہ تم نے اس طریقے کی حدیث بیان کی ہے اور تم نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ تو میرے آقا حضرت علی نے فرمایا کہ اے عمر، ہاں میں نے اس حدیث پاک کو رسول اللہ سے سنا ہے، اس حدیث پاک کو میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، یہی عمر ہیں جو عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کو میرے آقا نے جنتی قرار دے دیا ہے، جن کا مقام بہت بلند ہے، جو عبادت پر عبادت کرنے والے ہیں۔ مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیو، حضرت عمر کے نزدیک اہل بیت کا کیا مقام تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے علی، جو تو نے حدیث بیان کی ہے اس کو تحریر کر کے دے دے، اے علی اس کو لکھ کر دے دے، کیا تم اس حدیث پاک کو لکھ کر دے سکتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ کیوں نہیں، بالکل۔ فوراً آپ نے کاغذ لیا اور قلم لیا اور لکھ دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، حضرت علی نے مضمون کیا لکھا تھا؟ حضرت علی نے لکھا کہ میں علی بن ابی طالب اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل نے بتایا ہے، اور حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہ مضمون لکھ کر حضرت عمر کو حضرت علی نے دے دیا۔ جب یہ رقعہ، یہ پیغام، یہ مضمون حضرت عمر کے ہاتھ میں آیا، حضرت عمر نے اپنی اولاد سے وصیت کر دی کہ اے میرے اولاد والوں سن لو، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں اس خط کو، اس مضمون کو رکھ دینا تاکہ میری شفاعت ہو جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے اس خط کی برکت سے۔ یہ محبت ہے اہل بیت سے میرے مسلمان بھائی،
کی ضمانت لے رہے ہیں، نیکیوں کا انبار ہونے کے باوجود بھی حضرت علی سے ایک خط لے کر اس کو بھی شفاعت کا سامان سمجھ رہے ہیں، بخشش کا سامان حضرت عمر سمجھ رہے ہیں۔ اب ایک واقعہ اور میرے مسلمان بھائیوں حضرت عمر کا سنو، کیونکہ اگر حضرت عمر کے اس واقعے کو سیرت حسین میں شامل نہ کیا جائے تو حضرت امام علی مقام کی سیرت مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بیوی سے تعلق رکھتا ہے یہ واقعہ۔ جب ایران فتح ہوا اور جب ایران سے مال غنیمت آیا تو مال غنیمت میں ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی حسین و جمیل شہزادی بھی آئی۔ مال غنیمت میں ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی حسین و جمیل ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی آئی۔ جب حضرت عمر کی نظر اس شہزادی پر پڑی، اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، آپ امیر المومنین ہیں، مگر دیکھو اہل بیت سے آپ کے دل میں کتنی محبت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے علی، امام علی مقام کہاں ہے؟ اے علی، امام علی مقام کہاں ہے؟ تو امام علی مقام کہاں ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت علی نے امام علی مقام کو بلایا اور حضرت عمر نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شہزادی کا جو ایران سے آئی ہے، جو بہت ہی خوبصورت ہے، جو بہت ہی حسین ہے، جس کی صورت بہت ہی بھولی ہے، جس کی بات بہت ہی میٹھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت شہر بانو کا نکاح امام علی مقام سے ہو جائے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت شہر بانو کا نکاح حضرت عمر سے ہو جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام علی مقام سے ہو جائے۔ حضرت عمر نے یہ اعلان کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امام علی مقام کا نکاح حضرت شہر بانو سے ہو جائے، حضرت شہر بانو کا نکاح امام علی مقام سے ہو جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے ہاتھوں میں پاور ہے، آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہے، آپ جس کو جو چاہیں دے سکتے ہیں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، یہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے اپنی اولاد کے لیے اس شہزادی کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم نے انتخاب کیا تو شہزادی کا انتخاب امام علی مقام جو حضرت محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں ان کا انتخاب کیا، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے نکاح کر دیا۔ اب حضرت شہر بانو حضرت امام علی مقام کے نکاح میں آ گئی، آپ کی بیوی بن گئی۔ یہ وہی شہر بانو ہے جو کربلا کی سرزمین پر موجود تھی۔ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، عاشورہ کی شب تھی، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت شہر بانو فرماتی ہیں کہ جب میری آنکھ لگی ہے تو میں نے کیا دیکھا کہ کربلا کی سرزمین پر ایک بیوی جھاڑو لگا رہی ہے۔ تو حضرت شہر بانو نے پوچھا کہ اے بیوی، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ آخر تم کون ہو؟ تو حضرت شہر بانو فرماتی ہے کہ اس بیوی نے جواب دیا کہ اے بیٹی، تم مجھ کو نہیں پہچانتی، میں فاطمہ زہرا ہوں، کیونکہ صبح میں میرا بیٹا امام علی مقام گھوڑے سے گر کر یہیں پر شہید ہوگا، تاکہ جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرے اور زمین پر آئے اس کو کوئی بھی کنکڑی نہ چبھے، اس کو کوئی بھی کنکڑی نہ چبھے۔ یہ وہی شہر بانو ہے جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر یہ خواب دیکھا تھا۔
اب میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کی پیدائش بھی ایک عجب ہی نرالی شان رکھتی ہے۔ ایک دن میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کی چچی حضرت ام فضل تشریف لائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج کی رات میں نے ایک بہت ہی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میں نے بہت ہی بھیانک، بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ تو میرے آقا نے کہا کہ بیان کرو، تم نے کیسا خواب دیکھا ہے؟ تو میرے آقا کی چچی حضرت ام فضل نے کہا کہ میری زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ میں اس خواب کو بیان کروں۔ تو پھر میرے آقا نے کہا کہ بیان تو کرو۔ اب حضرت ام فضل نے اپنا خواب بیان کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور اس کو میری گود میں ڈال دیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے میری چچی، یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت ہی اچھا خواب ہے۔ اب میرے آقا نے اس خواب کی تعبیر کیا فرمائی میرے مسلمان بھائیوں؟ ابھی امام علی مقام روئے زمین پر تشریف نہیں لا رہے ہیں، مگر میرے آقا اعلان کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے تعبیر فرمائی کہ اے چچی جان، اے چچی جان، میری بیٹی فاطمہ زہرا کی گود میں ایک لڑکا آنے والا ہے اور وہ بچہ سب سے پہلے تمہاری گود میں دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں 5 شعبان 4 ہجری کا وقت آ جاتا ہے۔ امام علی مقام روئے زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ امام علی مقام روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا کو خبر کی گئی کہ حضرت فاطمہ زہرا کے آنگن میں کوئی تشریف لایا ہے۔ اب میرے آقا امام علی مقام کے مکان پر تشریف لائے، حضرت فاطمہ زہرا کے مکان پر تشریف لائے، اور آپ نے داہنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، اذان دینا پیدائش کے وقت یہ میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ اور ایک بات میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ جس بچے کے کان میں اذان دیر سے دی جاتی ہے اس کو مرگی کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہوتا۔ یہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اس لیے جیسے ہی بچہ پیدا ہو فوراً اس کے بعد ہی اس کے داہنے کان میں اذان دے دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہہ دی جائے۔ اب میرے آقا تشریف لائے، آپ نے داہنے کان میں اذان دے دی اور بائیں کان میں اقامت کہہ دیا، اور گھٹی، جس کو ہم اور آپ شاید اچھے طریقے سے سمجھ نہیں رہے ہیں، گھٹی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بچے کے منہ میں سب سے پہلے ڈالا جاتا ہے۔ بچے کے منہ میں جو سب سے پہلے ڈالا جاتا ہے اس کو گھٹی کہتے ہیں۔ میرے آقا نے گھٹی میں اپنے لعاب دہن کو امام علی مقام کے منہ میں ڈالا تھا۔ میرے آقا نے امام علی مقام کے منہ میں اپنے لعاب دہن کو ڈالا تھا۔ اب اور ہم اور آپ کیا کریں؟ ہم اور آپ کو چاہیے کہ گھٹی کے لیے کسی نیک شخص کا انتخاب کریں، کسی اچھے شخص کا انتخاب کرے، کیونکہ بچے کے منہ میں یہ جو پہلی چیز جاتی ہے یہ پوری زندگی اس کے زندگی پر اثر کرتی ہے، یعنی اس کا اثر جو ہے بچے کی پوری زندگی میں رہتا ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو بھی پکڑ کر گھٹی دلا دیتے ہیں۔ ایسا مت کرو میرے مسلمان بھائیو۔ ہم اور آپ اپنے بچے کے بھوشیہ سے کھیل لگے ہیں، اس کے مستقبل کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے جو ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کے اندر
وہ خیالات، وہ جذبات، وہ کیفیات منتقل ہو رہے ہیں، کیونکہ انسان جب گھٹی دیتا ہے کوئی بھی چیز منہ میں رکھ کر اس کو چباتا ہے، جب انسان اس کو چباتا ہے تو اس کے اندر اس کے تھوک جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور اس تھوک کے ذریعے سے اس بچے کے اندر تمہارے جذبات، تمہارے کیفیات منتقل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام نے اپنے اس نواسے کا 7ویں دن جو ہے عقیقہ کیا اور نام رکھا۔ کیا نام رکھا؟ حسین۔ کیا نام رکھا؟ حسین۔ یہ حسین ایسا نام ہے کہ تم تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو کہ جب تک میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کا نام حسین نہیں رکھا تھا، اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں کوئی بھی حسین نہیں ملے گا، کوئی بھی حسین نہیں ملے گا، بلکہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ان دونوں بیٹوں کا نام، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا نام، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر رکھا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام شبر تھا۔ ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام شبر تھا۔ انہی ناموں کا جو مطلب بنتا ہے، یعنی سریانی زبان میں، یہ سریانی زبان کے الفاظ ہیں شبیر و شبر، اور اس کو جب عربی میں بولا جائے گا تو حسن و حسین بنے گا۔ اس کو جب عربی میں بولا جائے گا تو حسن و حسین بنے گا۔ اور حسن اور حسین کے معنی، حسین کے معنی خوبیوں والا، خوبصورت، بہت ہی بے مثال، اور حسین کے معنی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بے مثال۔ اب دونوں کی سیرت کو اٹھا کر دیکھا جائے، جو میرے آقا نے نام رکھا تھا، جس نام کو حقیقی طور پر میرے آقا نے دیکھ کر رکھا تھا، وہ نام، اس نام کا اثر حضرت امام حسن کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ حضرت امام حسین کے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ جب آپ سیرت کو پڑھیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ حضرت امام حسن کی سیرت بے مثال ہے، آپ کا ہر کام بے مثال ہے، آپ کا ہر اٹھنے والا قدم بے مثال ہے۔ اور جب آپ حضرت امام حسین کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں گے تب آپ بھی یہی کہیں گے کہ آپ کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ تو گویا میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کا یہ جو نام حضرت امام حسن اور حسین، جو حسن اور حسین میرے آقا نے اپنے دونوں بیٹوں کا رکھا تھا، میرے آقا نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، وہ ازل سے ابد کے بارے میں جانتا ہے۔ تو جب میرا رب جس کا نام منتخب کرے، انتخاب کرے، اس کے اندر وہ حقیقت کیوں نہیں پائی جائے گی؟ مگر ہم اور آپ جب اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں تو حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ جیسے میرے مسلمان بھائیوں، مثال کے طور پر سمجھ لیں، اب ان کا نام دانش ہے۔ دانش کے معنی عقل مند، عقل والا۔ تو ان کے گھر والوں نے جب یہ نام رکھا تھا تو ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میرا بیٹا جو ہے عالم بنے گا، میرا بیٹا عقل مند بنے گا، میرا بیٹا علم والا بنے گا۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا، بلکہ صرف اچھا لگا، اس کے بنا پر رکھ دیا۔ مگر نام کا اثر ہوا، نام کا اثر ہوا، اور جو نام کا مطلب بنا ان کے اندر وہ خوبی پائی گئی۔ اب جیسے فرقان، فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔
حق و باطل میں فرق کرنے والا. اور اب ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لے، آج یہ جو کام کر رہے ہیں یقیناً حق و باطل میں فرق کرنے والا کر، یعنی اس کا نام کا اثر جو ہے انسان کی زندگی پر پورا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ نام جب رکھا جائے تو نام کا معنی ضرور پتہ کر لیا جائے، اس کے بعد نام اپنی اولاد کو نام وہ دیا جائے. کیونکہ والدین کا یہ سب سے پہلا تحفہ ہے اولاد کے لیے نام. اولاد اپنی اولاد کو والدین جو ہے اپنی اولاد کو جو سب سے پہلا تحفہ دیتے ہیں وہ نام ہے. اب میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام، ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین رکھ دیا. اب دونوں بیٹے روئے زمین پر جلوہ گر ہے. ادھر امام علی مقام جلوہ گر ہوئے، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد ہو گئی. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ سنا دیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کا نواسہ تشریف لایا ہے اس کو آپ کی امت ظلم و ستم کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر شہید کر دے گی. ادھر امام علی مقام کی ابھی آمد ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، اور ادھر جبریل نے یہ خبر سنا دی. یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، ایک دو حدیثیں نہیں درجنوں حدیثیں ملتی ہیں کہ امام علی مقام کے شہید ہونے سے پہلے پورے روئے زمین پر یہ اعلان ہو چکا تھا. آپ کے والد حضرت علی بھی جانتے تھے، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بھی جانتی تھی، آپ کے نانا محمد الرسول اللہ بھی جانتے تھے، آپ کی نانی حضرت عائشہ بھی جانتی تھی، آپ کی نانی حضرت ام سلمہ بھی جانتی تھی، یہاں تک کہ ازواج مطہرات بھی جانتی تھی، اور خلفائے راشدین بھی جانتے تھے، صحابہ اکرام بھی جانتے تھے، عشرہ مبشرہ بھی جانتے تھے، بیعت رضوان والے بھی جانتے تھے، صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے بھی جانتے تھے. ہر کوئی جانتا تھا کہ امام علی مقام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا، اور یزیدی لشکر جو ہے امام علی مقام کو شہید کرے اور ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا جائے گا. یہ بھی جانتے تھے لوگ. پیاسا شہید کیا جائے گا، یہ بھی جانتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرشتوں کو میرے آقا کے دربار میں بھیج کر یہاں تک کہ میرے آقا کو مٹی بھی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا، اور میرے آقا نے بھی واضح کر کے صحابہ اکرام کو یہ تعلیم دے دی تھی، بتا دیا تھا. مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جو آج امام حسین کے نام پر خرافات کرتے ہیں ان کے عمل کو دیکھیں، اور امام علی مقام کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، محمد الرسول اللہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں. ہر کوئی جانتا ہے، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، ہر کوئی جان رہا ہے کہ امام علی مقام کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا. مگر کسی نے بھی میرے آقا کے دربار میں یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کر دے حسین کو اس امتحان سے آزادی مل جائے. کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی بھی یہ بات نہیں عرض کر رہا ہے. نہ صحابہ اکرام خود رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، نہ امام علی مقام کے والدین خود رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، نہ ازواج مطہرات رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں. کوئی بھی رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہا ہے، نہ میرے آقا ہی دعا کر رہے ہیں، بلکہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا حکم بحر و بر پر چلتا ہے، شجر و حجر پر چلتا ہے. اگر آپ
चाँद को इशारा कर दे तो चाँद भी टुकड़े हो, दो टुकड़े हो जाए। अगर आप सूरज को हुक्म दे दे सूरज भी डूबा हुआ पलट आए। अगर आप ज़मीन को हुक्म दे दे ज़मीन पकड़ ले। हर चीज़ पर आपकी हुकूमत चलती है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का आपको मालिक व मुख्तार बनाया है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला भी मेरे रब मेरे आका की रज़ा चाहता है। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मेरे महबूब जो तुम चाहते हो जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों मेरे आका ने रब की बारगाह में दुआ नहीं की बल्कि अगर मेरे आका ने रब की बारगाह में दुआ की अपने हाथों को उठाया है तो मेरे आका ने यही दुआ की कि ऐ मौला मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना, मेरे हुसैन को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। क्यों मेरे आका ने दुआ नहीं की? क्यों मेरे आका ने रब की बारगाह में दुआ नहीं की? क्योंकि मेरे आका जानते थे कि ये मेरे इमाम अली मकाम का मेरे नवासे का इम्तिहान होगा। अल्लाह ताला इम्तिहान लेगा और जिस तरीके से मैं आखिरी नबी हूँ मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता उसी तरीके से इमाम अली मकाम सब्र का पहाड़ बनकर इम्तिहान देकर अपनी गर्दन को कटाकर जब हज़रत इमाम अली मकाम अपनी गर्दन को कटा लेंगे अल्लाह ताला इमाम अली मकाम को वो मकाम अता फरमाएगा कि इमाम अली मकाम से पहले और इमाम अली मकाम के बाद क़यामत तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं पैदा होगा जो इमाम अली मकाम के मकाम तक पहुंच सके। ये हिकमत थी। मेरे आका इसलिए चाहते थे कि इमाम अली मकाम का इम्तिहान हो और इमाम अली मकाम को बुलंद मकाम अता हो जाए, बुलंद मकाम मिल जाए। अल्लाह ताला उनको जन्नत में भी आला मकाम अता फरमाती। और मेरे आका ने तो पहले ही फरमा दिया था कि हसन व हुसैन जो है वो जन्नती जवानों के सरदार है। तो मेरे मुसलमान भाइयों हुसैन जैसा दुनिया में ना कोई पैदा हुआ है और ना क़यामत तक हुसैन जैसा कोई पैदा हो सकता। अब मेरे मुसलमान भाइयों ये शोर चारों तरफ तो हो चुका था। इमाम अली मकाम की शहादत की खबर हर तरफ हो चुकी थी। और यही तक नहीं, सिर्फ मेरे मुसलमान भाइयों मेरे आका ने तो यहाँ तक फरमा दिया था कि सन 60 हिजरी में एक ऐसा शख्स बनी उमैया का तख्त पर बैठेगा जिसका नाम यजीद होगा। यहाँ तक मेरे आका ने बता दिया था, वाज़े कर दिया था। अब मेरे मुसलमान भाइयों हम और आपको चाहिए कि इमाम अली मकाम की सीरत मुबारका को पढ़ें, सुनें और उस पर अमल करने की कोशिश करें और उनकी मोहब्बत से अपने दिल को जो है मुनव्वर करें, चमकाएं, ताकि हम और आपके दिल में भी ईमान जलवागर हो जाए, ईमान दाखिल हो जाए। इंशाअल्लाह कल आप तशरीफ़ लाएं। इसके आगे जो बयान है मैं करूँगा आप लोगों के सामने, आप कल तशरीफ़ लाएं।